بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ عفونا کا معنی ہے معاف کرنا، لعل کا معنی ہے تاکہ، تشکرون شکر کرنا، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس بچڑے کی عبادت کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد، ذالکا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ اتخذتم العجلہ ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد، اس کو الہ بنانے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب اس معافی کی کیا صورت تھی، معاف کیسے کیا گیا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو اس میں تفصیل ہو جائے گی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آتینا کا معنی ہے دینا، کتاب، کتاب کا معنی کتاب، الفرقان، فرقان یہ فرق سے ہے، اس کا معنی ہے فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والی، فیصلہ کرنے والی، تہتدون ہدایت پانا، وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ اور جس وقت، جب آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فیصلہ کن چیز، اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جس وقت ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، اس کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تورات تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جتنی نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں جو ہے یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ نعمت تھی، تو ادھر ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر ایک نعمت تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، والفرقان اور فیصلہ کرنے والی چیز دی، فرقان سے مراد یا تو تورات ہی ہے، یا تو تورات ہی ہے، اور یا الفرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، کیونکہ وہ بھی فیصلہ کن چیزیں تھیں، اس کے ذریعے بھی نبی کے نبی ہونے کا پتہ چلتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے اور باطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور فیصلہ کرنے والی چیز ہے، تو یا تو فرقان سے مراد تورات ہی ہے کیونکہ وہ بھی فیصلہ کن ہے، وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور یا الفرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے اور جب ہاتھ باہر نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوتی، اسی طرح عصا پھینکتے تو عصا سے اژدہا بن جاتا، تو دو مطلب ہو سکتے ہیں فرقان کے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو،
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ظلمتم ظلم کرنا، انفسکم اپنی جانوں پر، انفس یا نفس کی جمع ہے، جان کو کہتے ہیں۔ اتخاذ کا معنی ہے بنانا، العجلہ بچڑا، توبو الی بارئکم، توبو کا معنی ہے توبہ کرنا، بارئن خالقن کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ صفحہ ذرا الٹا دیجئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اقتلوا یہ امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، تم قتل کرو۔ خیر کا معنی ہے بہتر۔ تاب علیکم، تابہ کا معنی ہے معاف کرنا۔ انہ هو التواب الرحیم، تواب کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربان۔ صفحہ واپس پیچھے لے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ایک نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، بلکہ بنی اسرائیل کی سزا کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی سزا کا ذکر ہے، اور وہ سزا کیا تھی اور کس وجہ سے ان کو سزا ملی۔ وجہ تو وہی تھی کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو ان کے بعد انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اصل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا، لقب سامری تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا، اس کا لقب تھا سامری۔ اور اس نے کیا کیا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیورات لیے تھے عاریتن کے، یعنی رات کو ہمارے ہاں شادی ہے لہٰذا میں زیورات دے دیے جائیں، اور پھر راتوں رات وہ مصر سے نکلے اور وہ زیورات بھی ان کے پاس تھے۔ تو سامری چونکہ سنار تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ان زیورات کو جمع کیا، پگھلایا اور اس سے بچڑا یعنی گائے کا بچہ بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پر آئے تھے فرعون کو عذاب دینے کے لیے، جس گھوڑی پر آئے تھے، تو وہ گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی، رکھتی تو اس جگہ آثار حیات پیدا ہو جاتے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، جس کی وجہ سے بچڑے میں بھی آثار حیات پیدا ہوئے اور اس کی ایک آواز نکلتی تھی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اس کو خدا سمجھ لیا۔ سامری نے یہ کہا کہ تمہارا خدا تو یہاں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو طور پر ڈھونڈنے گئے ہیں۔ تو بعضوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، اس کو الہ مان لیا، اور بعضوں نے الہ نہیں مانا، یعنی ان کو روکتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو اس سزا کا ذکر ہے کہ اب معافی کی صورت کیا ہے، معاف کیسے کیا جائے۔ تو معافی کی صورت یہ مقرر ہوئی کہ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے ان کو قتل کرے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ہوا ایسے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں خنجر اور چھریاں لی جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، شرک نہیں کیا تھا، اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ 70,000 کے قریب لوگ اس دن شہید ہوئے، اور
پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ تو اس عذاب کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ ایڈمن سے درخواست ہے کہ ذرا صفحے کو پیچھے لے جائیں، پچھلا صفحہ ذرا کھول لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ باتخاذکم العجلہ، تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو دوسروں کو قتل کرو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ لن نؤمن، نؤمن کا معنی ہے، ویسے تو اس کا معنی ایمان لانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی ہے ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ نرا کا معنی ہے دیکھنا، جہرتن اعلانیہ، کھلم کھلا۔ اخذت، اخذ کا معنی ہے پکڑنا۔ الصاعقہ چیخ، یا الصاعقہ عذاب۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون کا معنی دیکھنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ ظاہری طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں ایک عذاب نے، چیخ نے، عذاب نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا تو پھر ان میں سے 70 آدمیوں کو چنا، اور 70 آدمیوں کو چنا اور کوہ طور پر ان 70 آدمیوں کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے روزے رکھے، اور جو ہے کیونکہ سزا کا پوچھنا تھا کہ اب کیا سزا، معافی کیسے ہوگی، معافی کے بارے میں گئے تھے۔ تو وہاں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے تو ایک بادل آیا، اور اس بادل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ گئے، اور ایک غیبی آواز آئی جس میں امر اور نہیں تھا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی اگر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ بہرحال باتیں ہوئیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو سنا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو سنا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو آواز سنی ہے، کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت گستاخانہ مطالبہ تھا کہ نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، کہ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی نبی کی بات پر یقین نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان پر موت، یعنی ایک آگ آئی، صاعقہ سے مراد آگ ہے، اور آگ نے ان کو ہلاک کر دیا۔
تو جب وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، کہ میں تو ان میں سے 70 ان کے بہترین آدمیوں کو لے کر آیا تھا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو اسی واقعے کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اعلانیہ ظاہری طور پر دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو ایک عذاب نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بعثنا کا معنی ہے اٹھانا، موت کا معنی موت، تشکرون کا معنی ہے شکر کرنا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی تم پر موت آ چکی تھی، موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ظللنا سایہ کرنا، غمام بادل کو کہتے ہیں، اور من اور سلوہ، انزلنا اتارنا، المن والسلوہ، المن اس کا اردو ترجمہ ہے ترنجبین، ترنجبین ایک میٹھی سی چیز تھی، اس کو من کہتے ہیں، سلوہ بٹیر۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات پاکیزہ چیزیں، رزقنا جو ہم نے تمہیں دی، اور کلو کا معنی ہے کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، اکل یاکلو سے امر کا صیغہ ہے، یعنی تم کھاؤ۔ ظلمو ظلم کرنا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے تھے ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر تشریف لے آئے، اور جب مصر تشریف لے آئے، کیونکہ ان کا آبائی گاؤں، بنی اسرائیل کا آبائی گاؤں جو تھا وہ بیت المقدس تھا، یعنی شام تھا، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حکم ملا کہ تم بیت المقدس جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی وطن پر قبضہ کرو۔ لیکن انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے 40 سال ان کو وادی تیہ میں رکھا۔ وادی تیہ ایک صحرا تھا اور اس میں بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، یعنی صبح سفر شروع کرتے، رات ہو جاتی اور کوئی پتہ نہ چلتا کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کیوں، یعنی وادی تیہ ان کے لیے جیل بنایا۔ 40 سال وہ وادی تیہ میں رہے، پھر جب حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، اس کو تذکرہ آگے آئے گا، تو ان کے ساتھ ان کو بھی پھر حکم ملا، ان کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے شام اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو اسی وادی تیہ چونکہ صحرا تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو بطور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ کی نعمتیں دی، اور پانی کا انتظام نہیں تھا، آگے آ جائے گا۔ پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ چونکہ صحرا ہے، دھوپ ہے، بہت تیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اوپر بادلوں کا سایہ، اور بادلوں کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ انعام ہوا۔ اور لباس وغیرہ، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ
ان کے لباس جو تھے وہ ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے تھے، یعنی لمبے ہوتے تھے ان کے لباس، اور وہ ناپاک اور گندے نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وادی تیہ میں جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے ہیں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی وادی تیہ میں چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ تھی، تو اس سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، یہ بھی بطور انعام کے ذکر کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من یعنی ترنجبین اور سلوہ یعنی بٹیر یہ اتارے۔ من یہ میٹھی سی چیز تھی، اور یہ چیز صبح کے ٹائم شبنم کی طرح درختوں پر آتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو درختوں سے اٹھا کر کھاتے تھے۔ اور سلوہ یہ بٹیر تھے کہ یعنی ایک ہوا کے ذریعے جنوب سے ایک ہوا چلتی تھی، اس ہوا کے ذریعے یہ بٹیر بنی اسرائیل کے پاس آتے، اور بغیر مزاحمت کیے کوئی بھی بنی اسرائیلی اس کو پکڑتا، وہ کچھ بھی نہ اڑتے نہ ادھر ادھر ہوتے، اور اس کو وہ ذبح کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ ایک دن سے زیادہ اس کو ذخیرہ نہ کرے، بس جتنے اس دن کی خوراک ہے اتنا ہی اٹھا لے، ایک دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ان میں سے ان پاکیزہ میں سے تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ کلو، تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنے آپ کا یظلمون نقصان کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ادخلو کا معنی ہے داخل ہونا، القریہ بستی، کلو کا معنی کھانا، حیث شئتم، شئتم چاہنا، شئتم کا معنی ہے چاہنا، رغدن، رغدن کا معنی ہے جی بھر کر، جتنا چاہو جی بھر کر۔ الباب دروازے کو کہتے ہیں، سجدن، سجدن کا یہاں معنی ہے تواضع سے، تواضع اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے۔ حطۃ نغفر لکم، حطۃ وقولوا حطۃ، اور تم حطۃ کہو، حطۃ کا معنی ہے کہ ہمیں معاف کر دیں، نغفر لکم، نغفر کا معنی ہے معاف کرنا، خطایا یہ خطیئتن کی جمع ہے گناہ، نزیدو کا معنی ہے زیادہ دینا، محسنین نیکوکار، نیک لوگ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جس وقت ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، پہلے اس آیت کا پس منظر آپ سمجھ لیں تو 40 سال ان کو وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی، پھر جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پیغامبر بنے تو وہی حکم دوبارہ ہوا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ عمالقہ سے جہاد کرے اور اپنے آبائی وطن شام یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام کے زیر نگرانی انہوں نے عمالقہ سے جہاد کیا، اور پھر انہوں نے اس وطن کو یعنی شام کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، اور ان پر آباد ہوئے۔ لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ جب تم بیت المقدس میں، بیت المقدس یعنی جو شہر ہے اس میں جب داخل ہونے لگو تو جو شہر کا دروازہ ہے اس میں آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری اور جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، تکبر نہ ہو، فتح کے وقت تکبر نہ ہو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن آگے آ رہا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ قول کی بھی ان کو ایک عملی حکم ملا تھا، ایک قولی حکم ملا تھا۔ عملی جو حکم ملا تھا
کہ جھکتے ہوئے جانا ہے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے، اس کا بھی انکار کیا، بلکہ یہ سرینوں کے بل داخل ہوئے، اور انہوں نے قولی عمل کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے حتتن یعنی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بلکہ انہوں نے اس کے بدلے محمل کلمات کہے، حتتن فی شعیرتن، محمل کلمات کہے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی هذه القرية سے مراد یہ بیت المقدس ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو، رغداً جی بھر کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور شہر کا جو دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ، سجداً جھکتے ہوئے اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ، وقولو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، تم کہو حتتن، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیتے ہیں، یعنی جو گناہگار ہیں ان کو تو معاف کر دیں گے، اور جو گناہگار نہیں ہیں نیکوکار ہیں تو ان کے لیے زیادہ دیں گے، ان کو اجر و ثواب ملے گا زیادہ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بدل کا معنی ہے تبدیل کرنا، رجزن عذاب کو کہتے ہیں، رجزن عذاب، یفسقون، یفسقون کا معنی ہے فسق کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا۔ فبدل الذین ظلموا، فبدل الذین ظلموا، جن لوگوں نے، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا قول کو، بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے حتتن کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو انہوں نے کہا حنتتن فی شعیرت، محمل بات کہی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، لہٰذا ہم نے جو ظالم تھے ظالموں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اتارا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد طاعون ہے، کہ بنی اسرائیل میں طاعون پھیلی اس امر کی نافرمانی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اور 70,000 تقریباً اس میں جو ہے انتقال کر گئے، بما کانوا یفسقون، اور اس عذاب کا سبب کیا تھا؟ بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے تھے، بسبب اس کے جو وہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ استسقا، استسقا کا معنی ہے پانی طلب کرنا، اضرب، اضرب کا معنی مارنا، عصا کا معنی لاٹھی، عصا، حجر پتھر کو کہتے ہیں، انفجرت پھوٹنا، اسنتا عشرتا، اسنتا عشرہ 12 کو کہتے ہیں، عینن چشمے، کل اناسن، کل اناسن کا معنی یہاں ہے قبیلہ، ہر قبیلہ، مشرب گھاٹ کو کہتے ہیں، گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ، اشربو پینا، اور کلو کا معنی کھانا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تعثوا پھرنا، لا تعثوا مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ اس آیت میں اسی وادی تیہ کا تذکرہ ہے کہ چونکہ پانی کا انتظام نہیں تھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پتھر تھا، تو اس پتھر پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، لاٹھی ماری، تو وہ چونکہ 4 کونے والا پتھر تھا تو ہر کونے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چشمے جاری کیے، اور ہر چشمے سے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے نے اور اپنے اپنے چشمے سے وہ پانی پیتے تھے، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جس وقت اذ استسقى موسیٰ لقومہ،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، اپنے عصا کو مارو، اضرب بعصاک، اپنے عصا کو مارو، حجرا، پتھر پر۔ اس پتھر سے تو یا تو مطلقاً کوہ طور وغیرہ کا کوئی پتھر ہے، اور یا اس پتھر سے وہ مراد ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہے تھے، اور ایک مخصوص واقعہ ہے، نہا رہے تھے تو وہ پتھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑوں کو لے گیا، یا وہ پتھر مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اضرب بعصاک الحجر، کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلو وشربو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض، اور زمین میں مت پھرو، مفسدین، فسادی بن کر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل سے انشاءاللہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہاں سے پڑھیں گے۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔